منیب صاحب، آپ جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ پی ٹی آئی میں کیسے گئے؟ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپریل 1997 میں نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں بنی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان میں جو لیفٹ کی قوتیں تھیں، لیفٹ کی پارٹیز تھیں، وہ منتشر تھیں، اور ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد جس وقت ساری پارٹیز منتشر تھی تو ایک ایسی جماعت کی ضرورت سمجھی جا رہی تھی جو لیفٹ کی نمائندگی کرے اور لیفٹ کے جو مقاصد ہے ایک خوشحال جمہوری اور سیکولر پاکستان، اس کی طرف جو ہے وہ چلے۔ جس وقت اپریل 97 میں پاکستان تحریک انصاف بنی تو اس کے کو غالباً کچھ 6 ماہ بعد جو قومی محاذ آزادی کے جو چیئرمین تھے معراج محمد خان، میں ان کی پارٹی میں تھا اور ایکٹر تھا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اعتماد میں لیا کہ جی ان کو عمران خان کی طرف سے آفر آئی ہے کہ وہ آ جائیں اور آ کے سیکرٹری جنرل کا عہدہ سنبھالیں۔ عمران خان کی پارٹی کو لیفٹ کی پارٹی کہا جا سکتا تھا؟ نہیں دیکھیے، لیکن عمران خان نے ابتدائی طور پر ہمیں جس طرح ویلکم کیا وہ یقیناً خوش آئند تھا، اور ہم یہ سمجھے کہ عمران خان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے۔ لیکن ایک سال بعد جب معاملات کچھ ایسے آئے کہ 99 ہوا، کو ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے جو وعدے معراج صاحب کے ساتھ کیے تھے وہ بھول بھلیا ہو گئے اور وہ شاید اقتدار کی منزل کی طرف چل پڑے۔ اچھا، اس دوران میں نے فیل کیا کہ عمران خان وہ نہیں ہے جو وہ پوز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نعرہ تھا انصاف جو ہے وہ لوگوں کی دہلیز تک پہنچے گا اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی حالت بدلے گی۔ یہ باتیں لیفٹ کی باتیں تھیں۔ جب انہوں نے اس باتوں کو اون کیا تو ہم یہ سمجھے کہ یار کوئی بات نہیں، بھٹو کی شکل کے بعد کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جو غریب کی بات کرتا ہے، تو ہم اس جھانسے میں آ گئے۔ جھانسے میں آ ہم گئے۔ اس جھانسے میں آ گئے، بلکہ جو معراج محمود خان مرحوم تھے وہ بھی یہ سمجھے کہ جناب بھٹو کے بعد کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جو ملک کو آگے لے کے چل سکتا ہے۔ گڑبڑ یہ ہمیں اس وقت محسوس ہوئی کہ جب اکتوبر 1999 میں پرویز مشرف آئے۔ پرویز مشرف کے آنے کے بعد ہمیں لگا کہ عمران کا جھکاؤ جو ہے وہ ان کی طرف زیادہ ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 یا کوئی 2001 کی تاریخ تھی، مجھے بھول گئی ہے، پرویز مشرف کو شوکت خانم کے ایک فنکشن میں انوائٹ کیا اور مشرف وہاں آئے بھی۔ تو جس طرح کا پروٹوکول عمران خان کو دیا گیا اس سے یہ اشارہ ملا کہ شاید وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں گے۔ مطلب میں ان دنوں تحریک انصاف کے جو میڈیا ونگ تھا اسکاچ کارنر اپر مال میں میرا آنا جانا تھا، تو انہی دنوں میں نے ایک ایسا ڈاکومنٹ دیکھا جس میں تحریک انصاف کے لوگوں پر مشتمل کابینہ بنائی گئی تھی۔ اس میں حامد خان لا منسٹر تھے، جو نسیم زورہ ہے یہ انفارمیشن منسٹر تھی، عبدالستار مرحوم جو تھے وہ ان کو فارن منسٹر بنایا گیا تھا۔ یہ لوگ جو ہے وہ اگلی حکومت کا سیٹ اپ کا حصہ ہوں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی حالات کچھ اس طرف گئے کہ پرویز مشرف نے بھی جنرل ضیاء کی طرح ان کے دل میں یہ شوق سمایا کہ کیوں نہ وہ ریفرینڈم کروا لیں، اور انہوں نے جس وقت ریفرینڈم کروانا چاہا تو انہی دنوں میں نے ایک اخبار کے لیے انٹرویو کیا، پتہ لگا کہ احمد رضا قصوری جن کے والد پر قتل ہو گئے تھے اور ان کا الزام بھٹو پر لگا تھا، بھٹو اسی کیس میں ہینگ بھی ہو گئے تھے، وہ پارٹی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے مارچ 2002 کی۔ انہی دنوں میں نے راؤ عبدالرشید کو انٹرویو کیا، سابق آئی جی تھے، بھٹو کے ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو تھا اقتدار کے آخری دنوں میں۔ تو ان کو میں نے کہا کہ سر میں نے سنا ہے راؤ صاحب کہ احمد رضا قصوری جو ہے وہ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں، تو آپ ایک ایسی پارٹی میں کس طرح چلیں گے جس میں ساری عمر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ سرو کیا، بھٹو صاحب کے ساتھ سرو کیا، بے نظیر کے ساتھ رہے۔ تو انہوں نے فوراً ایک دراز سے ایک استعفیٰ نکالا اور مجھے انہوں نے دکھایا کہ اگر احمد رضا قصوری پارٹی میں آئیں گے تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ تو جس وقت انہوں نے مجھے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو آپ باخبر ریکارڈ رکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 30 اپریل 2002 کو ریفرینڈم تھا پرویز مشرف کا، تو اس سے پہلے احمد رضا قصوری نے تحریک انصاف جوائن کر لی۔ جس وقت تحریک انصاف جوائن کر لی تو راؤ عبدالرشید نے کہا، عمران خان کو میسج ہوا کہ جی اب وہ ان کی پارٹی میں نہیں آ سکتے۔ ایک ایسا شخص جس کو گالی سمجھا جاتا ہے سیاسی حلقوں میں اور جس کی وجہ سے ایک پرائم منسٹر کو ہینگ کیا گیا ایک بلا جواز مقدمے میں، وہ اس کے ساتھ جوائن نہیں کر سکتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ ہمیں محسوس ہوا کہ ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ اس بارے میں معراج محمود خان نے ہمیں اعتماد میں لیا کہ عمران کا رویہ جو ہے وہ ان کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے ایک لازوال جملہ بولا ہمارے ساتھ میٹنگ پہ کہ کرکٹ بائی چانس ہوتی ہے، سیاست بائی چانس نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عمران خان کی پاس سے رفتہ رفتہ معراج محمود خان پیچھے ہٹتے گئے اور ہم بھی پیچھے ہٹتے گئے، تا وقت کہ ایک سٹیج یہ آئی کہ انہوں نے بالکل معراج محمود خان کو مائنس کر کے فیصلے کرنے شروع کر دیے،
جس پر مراج محمد خان مرحوم نے اپنا استعفیٰ جو ہے اس کا مطلب مراج محمد خان خود نئی پارٹی سے نکلے، ان کو نکالا گیا۔ اچھا، دوسری بات، کیا مراج محمد خان کو آخری وقت تک بھی یہ نہیں پتا چلا کہ عمران خان ایک ایجنڈا کے تحت پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑا دلچسپ سوال کیا۔ میں گزارش کروں کہ ایک دفعہ ایک میٹنگ میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کو تحریک انصاف کی جانب میں جانے میں کس طرح سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو جوائن کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ سوال یہ ہے کہ سوال آپ کا ایجنڈے والا تھا، لیکن آپ جب تک کسی کے ساتھ نہیں چلتے تب تک آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کا اصل ایجنڈا کیا ہے اور ہڈن ایجنڈا کیا ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ ہڈن ایجنڈا ہمیں اس وقت پتہ لگا جب پرویز مشرف برسکدار آئے۔ مطلب مراج محمد خان نے اسکاچ کارنر اپر مالبن کا پی ٹی آئی کو جوائن کیا جنوری 1998 میں۔ اس کے پونے 2 سال بعد جب پرویز مشرف 12 اکتوبر 1999 تک آئے تو اس وقت تک عمران خان کا مراج محمد خان کے ساتھ رویہ ٹھیک تھا۔ عمران جب بھی کراچی جاتے تھے سب سے پہلے مراج صاحب سے ملتے تھے اور مراج صاحب کے ساتھ ان کی طویل مشاورت ہوتی تھی۔ لیکن جس وقت اکتوبر 99 کا کو ہوا اور پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ عمران خان مراج محمد خان کے ساتھ انہوں نے فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا۔ اس فاصلے کے نتیجے میں ایک کہتے ہیں نا اونٹ کی کمر پہ آخری تنکا، یہ ریفرنڈم ثابت ہوا 30 اپریل 2002 کا، پرویز مشرف کا ریفرنڈم۔ اس کے بعد سے تو آلموسٹ بالکل لا تعلق ہو گئے مراج صاحب عمران خان کے ساتھ۔ اور جب ہم ان کے ساتھ گئے تھے تو میں بھی ایک کمیٹڈ ورکر کے طور پر جب میں نے دیکھا کہ جس سے مراج محمد خان کی عزت نہیں کی وہ میری عزت کیا کرے گا، میں تو کسی شمار کتار میں نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ آئی جس طریقے سے انہوں نے ان کو ٹریٹ کیا وہ نہایت نامناسب تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس پر مراج محمد خان نے کہا کہ بھائی پی ٹی آئی میں ان کی جو دن ہے وہ پورے ہو گئے ہیں اور اب اس پارٹی سے نہیں چل سکتے۔ اور ان دنوں میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اس سے پہلے پرویز مشرف نے اجمل کھٹک کو بھی استعمال کیا تھا۔ یہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہونے کے باوجود سیاستدان نہیں سمجھ سکے کہ عمران خان کو کون لا رہا ہے، یا وہ آئے ہی اس مقصد کے لیے کہ چونکہ عمران خان کو حکومت مل رہی ہے، پروجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم بھی اس کا حصہ بن جائیں، فائدہ اٹھا لیں۔ دیکھیں میاں صاحب، زندگی میں آپ کو تجربہ کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ آپ کا تجربہ کامیاب رہا کہ ناکام رہا۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص یہ وعدہ کرے کہ وہ انصاف کو گراس روٹ لیول تک پہنچائے گا، لوگوں کو ان کا حق دے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ شکاری کوئی بھی ہو، وہ جب اپنے شکار کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، جال میں لینا چاہ رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ دانہ ڈالتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایجنڈا، منشور باتیں، جب تک کہ آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، موقع نہیں ہے، تو تب تک لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جائیں۔ جی بالکل، جی بالکل۔ پولیٹیشین اس قابل نہیں ہونا چاہیے جو ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے کہ وہ صرف باتوں سے ہی کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو منشور جب بنا تھا تحریک انصاف کا تو بننے کے بعد اس میں کچھ ترامیم بھی ہوئی تھی جس میں مراج محمد خان کی رائے بھی شامل تھی۔ ایک زمانے میں اس وقت 98 اور 99 تک پی ٹی آئی کو لیفٹ کی پارٹی سمجھا جاتا، کیونکہ ہم جو نعرے لگاتے تھے وہ لیفٹ کے نعرے تھے، اور لیفٹ جو ہے وہ اخبارات جو ہے وہ زیادہ تر اخبار رائٹرس ہیں، لیکن اس کے باوجود جو انگلش اور اردو کے اخبارات تھے وہ ہماری بات کو ہائی لائٹ کرتے تھے اور ہمارا پیغام جو تھے وہ آگے لے جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں عمران کو پذیرائی ملنی شروع ہوئی تھی اپنے میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں آیا تھا۔ گڑبڑ اس وقت ہوئی جس وقت پرویز مشرف آیا اور عمران خان پٹری سے اتر گئے۔ پرویز مشرف نے اجمل کھٹک کی طرح عمران خان کو بھی استعمال کیا، اور یہ ایک اونٹ کی کمر پر آخری تنخواہ جو تھا وہ 2002 کا ریفرنڈم تھا۔ اس ریفرنڈم نے بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ کیا ایکسپوز کیا؟ اب شامل نہ کرنا، میں یہ بھی اس کی عبارت بھول گئی تھی کہ اس کی عبارت کیا تھی پرویز مشرف کے ریفرنڈم۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ مشرف جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں عمران خان کو۔ عمران خان کی جو شخصیت ہے اس میں پہلا تضاد یہ ہے کہ انہوں نے ساری عمر پرو ویسٹرن ڈیموکریسی میں گزاری، اور جس وقت یہ آیا تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھی بات ہے نماز پڑھنا، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ کرتا شلوار انہوں نے پہن لیا، واسکٹ پہن لی، لیکن ان کا کنڈکٹ سارا ویسٹرن تھا۔ اور وہ جب وہ جاتے تھے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتے تھے تو وہ جینز اور کوٹ پہن لیتے تھے اور ویسٹرن بن جاتے تھے، لیکن جب یہاں آتے تھے تو وہ شلوار قمیض پہن لیتے تھے۔ اور بظاہر باتیں جو ہے، ابھی وہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ نہیں لگایا تھا، یہ نعرہ انہوں نے بعد میں جا کے لگایا۔ میں نے فیل کیا، میری اپنی پرسنل آبزرویشن یہ تھی
عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان جو ہے وہ کمپرومائزڈ پولیٹیشین ہے. یہ 2002 کی بات میں کر رہا ہوں. جب میں نے آخری دفعہ ایک پنجاب کی پارٹی میں شرکت کی ان کے اجلاس میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، اور مجھے سمجھ آ گیا کہ ان کو صرف اقتدار چاہیے. ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، اور کس طرح ملک کو چلانا ہے، کیا صورتحال ہوگی، کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کو. لیکن اکتوبر 2011 میں جب جلسہ کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا میدان جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اور بینظیر بھٹو 10 سے پہلے 1986 کے جلسے کے بعد پہلی دفعہ میں نے اتنا کراؤڈ دیکھا جتنا عمران خان کے اکتوبر 2011 کے جلسے میں تھا. لیکن اس جلسے کے بارے میں جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو ایک بڑے مزے کی بات میں نے ٹریس آؤٹ کی کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے احمد شجاع پاشا. وہ آپ جائیں نا مینار پاکستان، تو مینار پاکستان کے اوپر تھوڑی سی جگہ ہے اوپر، اس وقت لفٹ لگی ہوتی تھی. اور وہ مجھے پتہ یہ لگا کہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے وہ سفید کپڑوں میں آئے ہیں جنرل احمد شجاع پاشا، اور کافی اور کھانے پینے کا سامان لے کے. تو ان 5-6 لوگ اوپر بیٹھ گئے اور اوپر بیٹھ کے انہوں نے سارا جلسہ مانیٹر کیا اور جو ہدایت دینی تھی وہ دی. یہ کوئی اس واقعے کو 5-6 دن بعد مجھے پتہ لگ گیا تھا. تو اس سے مجھے پتہ لگ گیا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے پیچھے کون لوگ ہیں اور وہ کس. اس سے پہلے نہیں پتہ چلا؟ اس سے پہلے نہیں مجھے پتہ لگا. تو یہ وہ دن اور آج کا دن عمران خان کی ٹون تبدیل ہوگی. یہ 2011 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. عمران خان کی ٹون تبدیل ہوگی اور دونوں کلونیل کزنز طاہر القادری عمران خان نے ایک منصوبے کے تحت دھرنا دیا، لیکن پہلے یلغار کی، اور ان کو اس لاہور سے اسلام آباد تک کسی نے نہیں روکا، کیونکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن طاہر القادری کے گھر پر حملے کی وجہ سے 14 ہلاکتیں ہو چکی تھیں اور نواز شریف حکومت جو تھی وہ بیک فٹ تھی. اب جب ادھر پہنچے ہیں تو اس کے دوران ہی پتہ لگا کہ ان کا تو سلسلہ جبانی جو ہے وہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ بھی چل رہا تھا، اور ادھر سے بھی ان کو کچھ اشارے ہوئے. لیکن 126 دن یہ دھرنا چلا. جب ثانیہ پشاور ہوا جس میں 150 بچے، معصوم بچے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کے بعد عمران خان نے یہ دھرنا جو ہے وہ ختم کر دیا. اب یہ بات واضح ہو چکی کہ اس کے سارے ایکسپینسز جو تھے وہ جہانگیر ترین اٹھاتے تھے، اور نواز شریف جو اس وقت پرائم منسٹر تھے اپنے خاصے فارن پالیسی اختیارات جو تھے وہ سرنڈر بھی کر دیے تھے، اور جس کے نتیجے میں جو مقتدر حلقے تھے ان سے مطمئن ہو گئے کہ نواز شریف ان کے لیے انڈیا پالیسی کے حوالے سے کوئی نقصان نہیں کریں گے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو ہاتھ رکھا گیا تھا وہ ہٹا لیا گیا، اور میاں صاحب کی حکومت جو ہے وہ ایز اٹ از کام کرنے لگے. گڑبڑ اس وقت ہوئی ہے کہ جس وقت ہمارے اداروں نے پاناما ڈسکور کیا تو پتہ لگا کہ جی وہاں تو بہت بڑی رقم میاں صاحب نے اپنی انویسٹ کر رکھی ہے، اور 500 سے زائد وی آئی پیز تھے پاکستان کے جو ان کے پاناما میں اکاؤنٹس تھے. لیکن انفارچونیٹلی فوکس صرف نواز شریف کو کیا گیا. آپ نے کہا کہ جو معاملات دھرنے کے دوران تھے وہ طے پا گئے اور پھر حکومت آگے بڑھنے لگی، اور پھر اچانک پاناما لیگ آ گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ اس دوران بھی چیزیں ایسی میاں نواز شریف کے ساتھ پیش آتی رہیں، چلتی رہی حکومت مشکلات کے ساتھ، اور پھر پاناما جو ہے وہ ایک نئے پروجیکٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا؟ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ چلنا چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، اگر پولیٹیشین نے کوئی جمہوریت کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی ہے تو ان کو روکا ہے. ڈیموکریٹک پروسیس میں اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان آئے سیاست میں ایک مؤثر حیثیت ملی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ملی. لیکن جب عمران خان کی حکومت ختم کی گئی اس کے بعد 9 مئی ہوا، اور اب حال ہی میں یہ جو ڈی چوک اسلام آباد میں ہوا ہے، یہ دونوں واقعات دیکھتے ہوئے، فوج کی طاقت دیکھتے ہوئے، آپ عمران خان کی طرز سیاست کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس وقت بڑا سوال عمران خان کی طرز سیاست کا ہے. دیکھیے عمران کی جو طرز سیاست ہے نا، ساری زندگی ان کی لندن میں گزری. اچھا لندن میں گزری اور وہ سارے یورپ میں شٹل کاک کی طرح وہ شفل بھی کرتے رہے. پاکستان میں ان کا شمار بلائی طبقے میں ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ
ساری عمر یورپ میں رہیں اور آپ دعویٰ بھی کریں گے وہ یورپ کون سے زیادہ تک وہ نہیں سمجھتا، تو وہ مدینہ کی ریاست کس طرح بنائیں گے؟ مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مدینہ کی ریاست پاکستان میں کیسے بن جائے گی۔ اب ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو ہٹا کے مدینہ کی ریاست کس طرح بنائیں گے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو چھوڑ کے مدینہ کی ریاست پر اسٹیبلشمنٹ تیار ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان واقعی سنجیدہ ہیں، مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ میں صاحب آپ سے گزارش کر دی ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس بات پر تیار ہو جائے گی کہ آپ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی چھوڑ کر مدینہ کی ریاست بنائیں؟ نہیں ہوگی، لیکن اصل سوال عمران خان کا طرز سیاست ہے۔ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ عمران کس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ خود عمران خان پارٹ آف سلوشن ہے اس وقت یا پارٹ آف پرابلم ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ پارٹ آف سلوشن ہے پارٹ آف پرابلم ہے، یہ بات عمران خان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ مجھے ابھی تک بتائیے کہ عمران خان نے ابھی تک یہ بتایا کہ وہ کس طریقہ کار کے تحت تبدیلی لائیں گے۔ آپ تبدیلی کی رٹ تو بہت لگاتے ہیں، سونامی بھی آتا ہے، سونامی ایک منفی ٹرم ہے، پازیٹیو ٹرم نہیں ہے۔ اب کوئی طریقہ کار دیں نا کہ بے روزگاری ختم کس طرح کرنی ہے، آپ مجھے بتائیے۔ آپ نے عام آدمی کو ایڈریس کس طرح کرنا ہے، ان کے گریونسز کس طرح حل کرنے ہیں، کوئی طریقہ کار بتایا آپ نے عمران خان نے آج تک کہ وہ ملک کے فلاں مسائل کس طرح حل کریں گے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ جو پاکستان میں مڈل کلاس ہے وہ گزشتہ 20-25 سالوں سے غائب ہو گئی، ان میں عمران خان کے 4 سال بھی آتے ہیں۔ انہوں نے 4 سال میں کون سی ایسی بات کی ہے جس سے کوئی غریب کے مسائل کم ہوئے ہوں؟ عمران خان کے دور میں جو قرضہ ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا تھا جو پاکستان کے دور میں، مطلب اگر وہ 4 سال کچھ نہیں کر سکے تو کس منہ سے کہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اقتدار دیا جائے؟ آج جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس حکومت کو کنٹینیو کرنے دیں اور اپنی باری کا آپ انتظار کریں، اور جب آپ کی باری آئے آپ دوبارہ الیکشن لڑیں، عوام آپ کو ووٹ دیتے 100 بسم اللہ، نہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنا کوئی اور کام کر لیں۔ عمران خان کیوں نہیں کامیاب سیاستدان بن سکے؟ دیکھیے، اگر آپ کرکٹ ان کے جب تک ان کے ہڈوں سے نہیں نکلے گی وہ سیاستدان نہیں بن سکے گی، ان کے جوڑوں میں کرکٹ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کرکٹ اور چیز ہوتی ہے، سیاست اور چیز ہوتی ہے۔ کرکٹ میں سیاست تو چل سکتی ہے، سیاست میں کرکٹ نہیں چل سکتی۔ تھینک یو ویری مچ۔